آیا باپ دوڑ پیا بیٹے دی جانے بیٹے نے دیکھیا بارے آئے ابا جناب آلو ابا تے بیٹا دوویں جناب ایک دوجے دی جانب دوڑ پے ایک دوجے دے گلے ملے زارو خطار رو رہے نے جناب پھر چاچے نو ملیا بیٹا جناب بھتیجا چاچے نو ملیا آئے جس ویلے آخر رو رو کے جس ویلے طبیعت سنبھلیے حضور کو لائے میرے نبی رحمت نے پوچھا زید کون ہے فرما جی میرا والد ہے ایک کون ہے نالا کہا جی میرا چاچا ہے فرما تینو لین آئے بیٹا تینو لے کے جانا چاہتے ہیں چل تیاری کر جائے جدو فرمایا جائے تے زید دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ حکم دے رہے ہو کہ میری مرضی بھی پوچھ رہے ہو یہ حکم دے رہے ہو تو میں بول دا کوئی نہیں میں سامنے کلام کرن دی جناب اعلی ہمت نہیں کردا ہو جے میری مرضی پوچھ رہے ہو میں ابے بغیر رہ لواں گا اما بغیر رہ لواں گا میں جناب اعلی اپنے چاچے تائے سارے رشتے بغیر رہ سکدا ہوں لیکن سونیا تیرے بغیر میں نہیں رہ سکدا ہوں چاچا کھڑ لگا بھتیجے نوکری قبول کر رہے ہیں آزادی چھوڑ کے غلامی قبول کر رہے ہیں آزادی چھوڑ کے انہوں نے کہا چاچا تینو کی پتا ہے دی غلامی اور آزادی تے بادشاہی نہ لوئی زیادہ ملنا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول چاچا تو آزادی تے غلامی دی گلاں کر رہا ہے میں اس تو بھی تیروں بڑی گل کر رہا ہوں تو چھوٹی گل کر رہا ہے پورے کائنات دی دولت ایک پاسے رکھ دے ہو یہ دی غلامی چھوڑ کے اگر آنکھوں کے بندہ چلا جائے پھر بھی خسارہ ہے اعلیٰ حضرت دی زبانی اگر آکھیے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو جہاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا تاجدار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت بچے نے کہا جی میں نہیں بالکل نہیں جا سکتا جیسے لئے جواب بچے نے سوڑیا باپ دے چہرے تے اطمینان آ گیا انہوں نے کہا جی پہلے میں پریشان سا کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کیڑے دکھ وچ مبتلا ہوئے گا کیڑی تکلیف وچ ہوئے گا پر ہن دل سکون ہے کہ کم از کم ایسا بھی دھرتی تے کوئی ہے جڑا زید تو دے ابے تو ہی زیادہ پیار کرے سانو جدو ضرورت ہوئے گی اتنے مل جانے کوئی بات نہیں بچہ ساڑا خوش ہے اسی خوش ہے نبی رحمت نے ایس گل تے خوش ہو کے ہاتھ پکڑیا جناب زید دا تے حرم میں تشریف لے آ کے آپ نے فرمایا سنوئے آج تو بعد انہوں زید بن حارثہ کوئی نہ آکھے آج تو بعد انہوں زید بن محمد آکھے میرا وارث نمائندہ میں وارث میں ساڑا وارث اور جدوں تک ما کان محمد ربا احد من رجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبی جدوں تک آیت نازل نہیں ہوئی ادو تک دنیا زید بن حارثہ نو زید بن حارثہ نہیں کہہ دی رہی زید بن محمد کہہ دی بچے ہو تاڑے نال گل ہے اور سارا واقعہ سنان دا ایک مقصد ہے جڑے بندے اپنے ابے دی رائے نو چھڑیا چاچے دی رائے نو چھڑیا اماں تے تمام قبیلے برادری نو چھڑیا رسول اللہ دی غلامی قبول کی تھی پتہ انہوں کی نام ملیا پورے قرآن دے اندر 1.25 لاکھ صحابہ بھی چکی سے صحابی دا نام اگر ہے تو صرف حضرت زید واسطے بچے ہو اس واسطے رسول اللہ دے غلامانہ اگر واقعی کوئی گل اصل کرنے والی ہے تو یہ ہے دل دی تختی تے لکھنا وہ کہ جو بندہ دنیا دے رشتے ٹھکرا کے رسول اللہ دی غلامی چاہے گا اتھے بھی عزت ہے
اتنے بھی وقار ہے اگے بھی وقار ہے. سارے رشتے مرن دی دیر ہے قبر سٹ کے مٹیاں پا کے آ جانے. قبر کسی کم آنا ہے تو رسول اللہ دی غلامی آنے قبر کم آنا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے کم آنا. تسی دیکھو نبی رحمت کی حدیث ہے نا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ایک بندے دے 3 یار سن مرن لگا تو انہیں تینوں بلا لیا انہیں یار بڑے حالات خراب نے میں مر رہا میرے نال قبر چل انہیں کہ جی سر اسی دوائی لے آ سکتے جناب میں انہوں دوائی لے آ دینا لیکن میں تھوڑے نال قبر نہیں جا سکتا. انہیں دوجے نوں بلایا کہ میں انہیں کمان واسطے کی کچھ نہیں کیتا تے میرے نال نہیں جا رہا تے تو میرے نال چل. انہیں کہ جی میں تانوں قبر چھڈ آواں گا لیکن نال نہیں جاواں. انہیں تیسرے نوں بلایا کہ میرے نال چل میں کلا میں پریشان رہاں گا. انہیں کہ چل فکر نہ کر جی میں اتنے تیرے نال سن قبر وچ بھی تیرے نال ہی جاواں. حضور نے فرمایا انہاں تیناں وچوں وفادار کیڑا ہے؟ سب نے کہا جی وفادار ہوئے جڑا قبر نال جائے. آپ نے فرمایا ان 3 دوست نے مال عیال تے اعمال. پہلا مال ہے جن نال دواواں مل سکدیاں نے زندگی نہیں مل سکتی نہ قبر جا سکتے. دوجے عیال تے رشتہ دار نے قبر چھڈ کے آ سکتے نے نال کوئی نہیں پیندا کہ جناب مینوں نال دفن کر دے. تے تیسرے اعمال نے جڑے دنیا وچ بھی نال نے قبر وچ بھی لہذا عمل سونے بناؤ. سبحان اللہ. ساڈی بزرگاں نال گل ہے بچیاں نال تے ہو گئی ہن وڈیاں نال گل ہے منڈیاں نال جواناں نال آخر وچ کراں. جڑے بزرگ 77 سال تو اس نظام دے حصے دے اندر خود یا اپنے بڑیاں نوں دیکھتے آئے ہون بھی شامل سن انہاں دے کے ساڈی ہاتھ جوڑ کے التجا ہے تسی ساڈے بڑے ہو ساڈے پیو چاچے دی عمر دے ہو تے اسی تانوں اپنی زبان وچ گل نہیں کردے. جڑے لبیک نال چل رہے نے بزرگ انہاں دے تے پیراں دی خاک میرے اکھاں دا سرما انہاں دے تے جوڑے میں جناب اعلی سر تے رکھاں تے پھر بھی جناب اعلی انہاں دے جوڑیاں دی عزت بڑی ہے. میں انہاں بابیاں نال گل کرن لگا جنہاں نوں اجے دین نال کھلون دی توفیق نہیں ہوئی جڑے اجے بھی سڑکاں نالیاں تے برادریاں دے وچ پھسے ہوئے نے جڑے اجے بھی جناب اعلی قومیت دیاں گلاں کردے نے جڑے اجے بھی نوکریاں دے جھانسیاں تے تھانے کچہری دے چکراں دے وچ دین نوں کڈ کر کے کھڑے نے انہاں نال میں اپنی گل نہیں کردا. انہاں واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دی گل کرنا. آپ نے فرمایا او بابیا جڑا دین دے قریب اجے نہیں آیا جن دی داڑھی چٹی ہو گئی فرمایا او بابیا تیری داڑھی تیرے تو بعد جمی ایک کالی تو چٹی ہو گئی تیرا دل کدوں چٹا ہو یاد رکھنا دل چٹا ہونا رسول اللہ دی نوکری دل چٹا ہونا مصطفیٰ کریم دی غلامی نے نال تے کوئی برادری کوئی قومیت کوئی لسانیت مرن دی دیر کسی دی کوئی پہچان اور نہیں جنانی. اے جنازے دی نیت دا آخری جڑا جملہ ہوندا ہے اون دے وچ اج تک میں نہیں سنیا کسی آکھیا ہوئے دعا واسطے اس گجر دے دعا واسطے اس بلوچ دے دعا واسطے اس خان دے دعا واسطے اس ملک دے سید دے کی کہندے نے دعا واسطے حاضر میت ہونا ہے فنش. برادری نام قومیت کوئی شے نہیں رہ گئی. اے دنیا ہے چکی یارو تے اسیاں اس دے ڈاڑے واری واری پسنا سب دے تے کی راجے کی راڑے. ساڑی نصیحت آجی ٹائمے حضور دے دین نہ لا کے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ کوئی باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن نام صاحب جو مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشان پنج تل رہ جائے گا بس رسول
رسول دینے حسن بس رسول اللہ کا دینے کیا بات اج بھی ساڑے بابا جی دی اطلسو کب خواب کی پوشاک پہ نازن ہو اطلسو کب خواب کی پوشاک پہ نازن ہو اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول بستی خدا یار دی سرزمین گواہ ہو جائے سٹیج تو لے کے آخری کونے تک میرے نبی دے غلام یہی گل کر رہے ہیں بس رسول دینے حسن تاجدار ختم نبوت سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بھائی صاحب کم میں حالات جتنے مرضی کٹھن ہون تسی حضور دے دین نال کرے کسی کتاب وچ نہیں لکھیا کہ ساری زندگی ظالمہ دا دور رہنا مظلومہ دی باری نہیں آنی ایک کسی کتاب میں نہیں لکھی خواجہ غلام فرید علیہ الرحمن نے ترجمانی کی تھی بھائی نے کیا تھا میں چلو شعر پڑھ دیں تاجدار ختم نبوت بابا کہنا ہے ساری زندگی کسی کتاب میں نہیں لکھے آؤ کہ بلے والے حکومت کرنگے تیر والے حکومت کرنگے کسی کتاب میں نہیں لکھے آؤ کہ ساری زندگی فوجی گنڈے حکومت کرنگے تے رینجر دے گنڈے تے بدماش ماجد عزیز شہید جیسے لوگاں تے گولیاں چلان دے رہنگے کسی کتاب اس نے لکھیا کہ انہاں دی بدماشی رہے گی تے انہاں دی بدماشی نو زوال نہیں بابا فرماندا ہے اے نہ سوچی بلکہ یاد رکھ اتنا بڑا سورج ہے او صدائے کا حالت وچ نہیں رہندا چلدا دریا اکو رستے تے اکو سمت تے نہیں چلدا اکو حالت وچ نہیں چلدا بندیاں دی حکومت تے بڑی چھوٹی چیز ہے خوش تھی فریدا شاد دکھڑے کو نہ کر یاد خوش تھی فریدا شاد دکھڑے کو نہ کر یاد چھوپا سن آباد دریا نوا دیکھ بڑی تاجدار ختم نبوت صدا بادشاہی میرے رب میری بادشاہی کی کوئی زوال نہیں
وہ جو ہے وہ دی بادشاہی میں زوال ہے ہی نہیں ہے. باقی جتنے نے یہ آزر دے بت نے پہلے خان صاحب نے تراشا گیا 22 سال انہوں لے آگے پھر انہوں توڑیا گیا پھر چھوٹے میاں صاحب لے آئے گئے اس کو پہلے بڑے میاں صاحب لے آئے گئے اس کو پہلے زرداری صاحب لے آئے گئے کون پھر زرداری صاحب دے بچے نو تراش رہنے یا پھر دوبارہ پھر خان صاحب نے پالش پولش کرنے لگے نے ٹاکی شاکی مارنے لگے نے یہ سارے آزری بت نے میں نہیں کہہ رہا اقبال کہنا سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمراں ہے بس وہی باقی بتا میں آزری حکمراں ہے بس وہی باقی بتا میں آزری تاجدار ختم نبوت تقریر مکائیے بھائی بڑی دیر دیر تھی بیٹھے ہو تھاکے ہو شہزادے ہو گالے ہے اسی اس نظام دی گل کرنے ہیں جس نظام میں امیر تے غریب کٹھے بہ کے کھانا کھا سکتے بادشاہ تے رعایا کٹھے بہ کے ایک برتن چ کھا سکتے بادشاہ اپنی رعایا دا جھوٹا کھا سکتا ہو رعایا دے جھوٹے برتناں وچ پانی پی سکتا ہو رعایا دا بچیا ہویا دودھ اس پیالے نو منہ لا سکتا ہو اسی اس اون دی گل کرتے تسی تانوں وارے نے تانوں او حکمران وارے نے جنہوں نچ آوے تے علاج لندن تورا نہ ہو تسی کہندے او حکمران ہون جنہاں دے واسطے جناب کتے انہوں بھی جناب منرل واٹر پلائے جان انہاں دے ڈنگراں نو جناب مربے کھوائے جان تانوں او حکمران وارے نے تانوں او نظام وارے نہیں کہ ترمذی شریف حدیث ہے کہ نبی رحمت تشریف فرما آپ دے صحابہ تشریف فرما تے جس ٹائم دسترخوان لگا تے کھانا شروع ہویا نبی رحمت نے ایک صحابی نو دیکھیا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے بیٹھے ہوئے نے حضور نے فرمایا تسی کھانا کیوں نہیں کھاندے کہندے نے حضور میں بیمار ہوں میری طبیعت نہیں ٹھیک تے ہچکچا رہے نے میں کسی دے برتن چ کھادا تے کدھر میری بیماری دی وجہ تو انہوں دل دے ہوتے برا نہ گزرے رسول اللہ نے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اپنے پیالے داخل فرما تو میرے نال اس نظام کی گل تسی اس نظام نو کنڈ کر کے کہڑے پاسے جا رہے ہو پھر وہ تو غلط کر دے نے کہ دیکھو مولوی ملک چلا رہے میں کہ ساری زندگی پٹا تے گیندا رگڑن والے ملک چلا سکتے ساری زندگی پرچی دے کے انٹرویو دینے والے ملک چلا سکتے ہیں سینما دی ٹکٹاں بیچن والے ملک چلا سکتے ہیں محمد عربی دا قرآن تے رسول اللہ دا فرمان سنانے والے ملک نہیں چلا سکتے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول حیرت دی بات جنہاں دا حساب ہونا چاہیے وہ حساب لینا آئے پھر 2 کروڑ دی گڈی دے ہوتے تے لکھاں روپے تنخواہ 2-2 ہزار یونٹ بجلی دے مفت پانی مفت پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے مفت ہر شے مفت جیڑا ریاست نو 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ مہانہ پہ رہا ہے وہ اے سی تے ڈی سی آ کے گاجراں دا ریٹ چیک کر رہا ہے کہ کدھر لٹ تے نہیں لیا لتروں دے قابل ہے کہ نہیں تواڈے علاقے دے ڈی سی عبادت گزار ہونا نے میں لاہور دی گل کر رہا ہاں ویٹو ڈالے تے آون جناب وڈیاں پراڈواں تے آون تے ٹھنڈیاں گڈیاں وچ بیٹھ کے گرمی دے وچ چھتری ہے کسے کول نہیں ہے تے دھوپ وچ سڑدے ہوئے جنے کول ٹوٹل سامان غریب کول 3000 دا ہے ان دے ریٹ چیک کرن آیا بیٹھا ہے کہ جناب یہ مہنگائی تے نہیں کرنا تے اے نظام بدلن دا تہاڈا کوئی موڈ نہیں یہ نہیں سر سٹ کے رہنا پھر وہ تو گل کرن گے اس حضرت صاحب تانوں کیڑیاں سیٹاں دے دینیاں نے تسی کیڑا جیت جانا ہے تسی آ کے جناب ایویں رنگ وچ بھنگ پاندے ہو ویکھو نا جی تے تانوں کیڑا انہاں نے آن دینا میں کہ آن دین یا نہ آن دین
تو گل کر تو حق نال کھلونا ہے کہ باطل یار ساڈی گل غلط ہے ساڈی گل نو چھڑ دے تو اے سوچ کہ اپنے مزاج نو اگر تو ہوندا کربلا دے وچ تے جدوں ہور سرکاری نوکری چھڈ کے مولا حسین وال آ رہا سی انہوں بھی لوگ بڑی متاں دے رہے سن کہ 20,000 دا تے 72 دا کیڑا جوڑ ہے انہاں کیڑا جیت جانا ہے تو کیوں سرکاری نوکری چھڈ رہے انہوں نے بھی یہی گل کیتی بھائی آج نہیں تے کل نوکری بھی جائے گی زندگی بھی جائے گی میں چاہنا بلا شک میں ماریا جاواں لیکن قیامت تک جدوں گنتی ہوئے اور ادھر گنیا جائے جدھر حق والے کھڑے بھائی ساڈے فیصلے شام کو ہونے نے کہ سانو کتنے ووٹ پے ڈاکٹر شاہد صاحب کو کتنے ووٹ ملے یہ فیصلہ شام کو ہوئے گا سبحان اللہ صفدر عباس صاحب کو کتنے ووٹ ملے جناب یہ فیصلہ رات کو ہوئے گا پر جنہیں پرچی حضور دے نام تے دتی وہ فیصلہ ہو گیا وہ تے حق نال شامل ہو گیا وہ تے جیت گیا وہ تے کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی بڑے بڑے لوگ لالچن دینا ہے 5,000 10,000 20,000 فی ووٹ دے تے قیمت لانا ہے سڑکاں تے نالیاں دے گرانٹاں دے وعدے کرن والے آئے لالچن دینا لے آئے پر میں آکھیا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے تاجدار نبوت دیکھو جی ہم تو مذہبی مولوی سمجھ کے آئے تھے انہوں نے سیاسی باتیں شروع کر دی جس نبی راسی کلمہ پڑھیا انہوں نے مذہب بھی سکھایا سیاست بھی سکھایا وہ تو انہوں نہیں آیا اگر تو انہوں کسے نہیں سمجھایا قصور تو آٹھا سوڑے ہو حضور دے دین دا قصور ہے اور جڑے علماء یا مشائخ یا علماء اور مشائخ دے روپ دے اندر جڑے لوگ حکمرانہ دے ظلم نو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تے انہاں دی جناب اعلی چاپلوسی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت صاحب اصل کام پڑھنا پڑھانا ہے حضور اسی کدوں انکار کیتا ہے کہ پڑھنا پڑھانا کام نہیں ہے تسی ضرور پڑھو پڑھاؤ لیکن یاد رکھنا کہ سید قطب شہید نے کہا سی کہ لائبریری دے اندر 1000 سال بیٹھ کے قرآن دے او اسرار تے رموز بندے تے منکشف نہیں ہوندے کھل دے نہیں ہیں جڑا قرآن دے حکم نافذ کرنے واسطے جیل دے کوٹری وچ ایک رات دے اندر منکشف ہو لہذا رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہونے کھڑے ہو گے ایسے دین نو تخت لیان دی کوشش کرو گے جدو ضرورت پوے سکول والے ہو مدرسے والے ہو آستانے والے ہو اپنا سارا کچھ لے آ کے حضور دے دین واسطے پیش کرو گے اپنے سمیت اقبال کہتا ہے اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابان فاروقی و سلمانی تاجدار ختم نبوت اس واسطے کھڑے ہونا حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا نبی پاک دی شریعت دے نال تے کہنا جیسے مرضی حالات ہو اسی حسینی تے ہر طرح دے حالات واسطے تیار ہو بد نصیبی نال کچھ آجی سنیاں وچوں یزید دی وکالت کرن لگ پے اللہ انہاں دے شر تو بچائے اللہ انہاں نوں ہدایت اگر انہاں دے نصیب وچ ہدایت نہیں تے اللہ تعالی انہاں نوں ٹائم نال انہاں دے انجام تک پہنچائے یاد رکھ لو اے گستاخی تھلے شروع ہو دی تے بندہ ٹائم نال توبہ نہ کرے تے پھر بندہ اگے بڑھتا جائے حضور غزالی زمان لجپال تو تے ایسے ساڑھے مشائخ کے خلاف زمان درازی شروع کی تھی سی اس مولوی نے جڑا اتھوں کے لگے ہیں مولا حسین تک پہنچا تے ہن تے پتہ چلے کہ ربیع الاول شریف نبی پاک دے والدین دے تے بھی کفر دا فتوی لاتا ہے ظالم اس اگے پتہ نہیں کی ہونا اسی تانوں تاں کہہ رہے ہیں کہ اقبال نے کہا نا
بھائی اپنے آپ کو حضور دی دربار وچ لے جا کہ دین ہماؤں سارا دین حضور دی ذات ہے وہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤں اگر وہ نہ رسیدی تمام ابو لہب اگر رسول اللہ دی بارگاہ وچ نہیں پہنچا تو پھر تیرے وچ ابو لہب وچ کوئی فرق نہیں حضور بغیر کیڑا دین ہے رسول اللہ تے آپ دی نسبتاں دے ادب بغیر کیڑا دین ہے میں تسی بھی دسو اللہ دے گھر بھی اگر تسی جاؤ حج عمرے نو تسی دیکھ لو اے سارے عوامل اگر دیکھ لو تے رب دے محبوبہ دی نسبتاں ہی نہیں اور کی نہیں کعبہ کی ہے رب دے خلیل دی تعمیر ہے مقام ابراہیم کی ہے اللہ دے خلیل دے قدمہ دے نشان ہے صفا تے مروہ کی ہے بی بی حاجرہ پاک دے جناب اعلیٰ وہ یادگار دیا نشانیاں زمزم کی ہے حضرت اسماعیل پاک دے قدمہ دیا نشانیاں حجر اسود کی ہے میرے کریم لجپال آپ نے انہوں بہت سارے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرما میں تینوں اس واسطے نہیں چمریا تو جنتی پتھر ہے میں تاں چمریا میرے نبی تے نہیں چمریا اور نیک بختو حضور بغیر کیڑا دین ہے سانو بھی تے دسو یارا رسول اللہ بغیر کوئی دین حضور دے ادب بغیر کوئی دین صحابہ کرام و اہل بیت اطہار دے ادب بغیر کوئی دین اللہ ادب دی توفیق دے اللہ ساری زندگی ادب اللہ رکھے ساری نسلوں بھی ادب رکھے بابا جی فرمانے سن بہت سارے نے جڑے کہندے نے کہ صحابہ بڑے نصیبوں والے تھے رسول اللہ بڑے نصیبوں والے تھے کہ انہیں صحابہ جیسا لشکر ملا اور کچھ ایسے نے جڑے کہندے نے حضور بڑی نسبت شانہ والے سن کیوں جی کہ انہوں نے حسن حسین کریم جیسے نواسے ملے فرما ساڈا فرق ہے ذرا اسی کہنے یار صحابہ بڑے شانہ والے سن اس واسطے کہ رسول اللہ دی غلامی انہوں نے نصیب حسنین کریمین اس واسطے شانہ والے نے کہ میرے کریم آقا دے نواسے ملے رسول اللہ دی انہوں نے نسبت مل گئی نبی پاک دی اہل بیت اطہار شانہ علی ہے کہ انہوں نے نسبت رسول اللہ نے جڑی ہوئی لہذا اسی جنوں بھی بنے حضور دی وجہ سے جنوں قیامت تک بنا گے حضور دی وجہ سے اور آخری گل تے تقریر ختم کھڑے ہو گے دین نال انشاءاللہ پکی گل ہے نوجوان نال جی میں پڑھ دے اچھا جی ایک شعر پڑھ دو جی سبحان اللہ کیا بات آج بھی ساڑھے بابا جی میں حضرت جی گل سنا کے تقریب میں اختتام جانے لے جاؤں او مرد کلندر جی نے ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگن دیتا تجھے دیکھو نا اگر مالک ملک کے میں پاندہ ہے جب کوئی حضرت کے سامنے نعرہ لاندہ سی کہ رضوی صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم نے فرمایا یار قدم تے چھوٹی چیز ہوتی ہے اسی تے حضور دے ناتے کٹان واسطے گردن میں ڈالی اسی یہ قدموں تے انتظار کر رہے ہو تے نعرہ کسے لانا تے آپ نے فرمایا نعرے مالکان دے ہوندے نے اسی تے جناب ساڈی یہ پہچانے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور مچائے ناموں سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے جنہیں ساری زندگی اپنا نعرہ نہیں لگن دیتا آج سائیاں کیویں نہ مل پایا ہے خیبر تو کراچی تک آواز آ رہی ہے آج بھی ساڈے بابا جی دی بلند آواز ہے آج بھی ساڈے بابا جی دی آج بھی ساڈے بابا جی 19 روز مرد کلندر دا عرص ہے آؤ گے جناب اللہ پوری شان نال شامل ہونا ہے یہ کہنا ہے جڑا حضور دا غلام ہوئے اسی انہیں غلامی کرنے حضرت سفینہ تشریف لے گئے نا افریقہ جہاد واسطے فرمایا میں اپنے لشکر تو بچھڑ گیا لشکر لب رہا سا تے اچانک میرے اوپر شیر نے حملہ کیتا جب شیر میرے حملے واسطے آ رہا سی تے میں مختصر ہی تعارف کرایا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ بشیرہ میرے سوچ کے آئی میں لاوارث نہیں حضور دا غلام ہوں کہنے میں اتنی گل کی تھی شیر آ کے میرے قدم چکن لگ پیا جو میں پالتو کتا مالک دے پیر چکن کیا بات ہے کہنے پھر میں میرے لشکر تک چھڑ گیا اس دوران کوئی جنگل دا درندہ میرے تے حملہ کردا سی تے شیر اوندے تے جھپٹ کے میری حفاظت کردا سی تے کہنے جس طرح میرے لشکر نظر آیا تے شیر پچھلے پیراں تے بیٹھ کے اگلے ہاتھاں نال میں بندیاں دی طرح انہیں الوداع کیتا یہ دا ترجمہ کیتا ایک پنجابی عاشق نے کہنے آکے شیر سفینہ دائی تے سن رہی راہ جاندے جے
اس دے غلام آگے ساری جنی نبی پاک دین دی گل کی تھی کلا نام خادم حسین نہیں سی کم بھی خادم حسین مشرف دے دور تو لے کے میاں دے پرانے دور تک اس کو لے کے خان دے دور تک جناب اعلیٰ اسی دیکھیا اوپر دے کلندر اوے رسول اللہ دے دین واسطے میدان چلے آؤ جس ظالم نے جناب ظلم کرن دا ارادہ کیتا بابے نے ہمیشہ کربلا مولا والے اس عظیم لجپال دی بارگاہ وچ یہی عرض کیتا سونے میں ڈر جاگا جب تو مینوں یاد رہو گا اس واسطے خادم حسین اس کی دلیر بڑے آؤ کہ یا حسین بن علی تیرا زمان جنو یاد ہاتھ کھڑا کر کے یا حسین بن علی تیرا زمان یا وقت لگ جانے بھائی جنہ زمینہ جاگیرہ کاروبار وقت گزارنے انہاں دا بھی گزارنے جنہ ظالمہ دی جناب حمایت کی تھی انہاں دا بھی گزارنے جنہ حضور دا دین تخت لیان واسطے لبیک نال جد و جہد کی تھی وقت انہاں دا بھی گزارنے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھڑیاں صاحبزادے بھی محفل پا کے چاہے ہوئے ہیں شہید ختم نبوت و ناموس رسالت ضلع بہاڑی دا پہلا شہید او شہید جڑا اس جنگ میں جناب شہید کیتا گیا کہ نعرہ لا رہا سی من سب نبیاں گستاخ رسول کی ایک سزا لہذا اسی یہی آکھا گئے آج انہاں دی اولاد اس سے ہی طاقت تے پاور نال حضور دا دین نال کھڑی یارا میرا تہاڈا حق بندا ہے اسی حضور دا دین نال کھڑے ہوئے جواناں واسطے خاص طور تے یارا جوانی ڈھل دا سایہ ہے تے جوانی دیوانی ہوتی ہے پتہ ادو لگ رہا ہے جو ختم ہو جاتی ہے کسی سفید داڑھی والے بابے کو پوچھ یارا تیرے نالوں زیادہ گبرو سی تیرے نالوں زیادہ شیر دلیر سی تے آج بیچارہ او بابا جڑا پانی دا گلاس چک رہے تھے ہاتھ کھبدے دے کدی من جناب پن پٹھیا دی کلا چک لیندا سی تے آج جناب گلاس نہیں چکیا جاندا وہ من عمر ہو ڈنکے سو فی الخلق دی جناب تصویر نظر آ رہے ہیں لہذا جوانی مک جانی ہے ٹائم نال حضور دی غلامی تے نوکری چ آ جا اللہ دی قسم ہے تیری جوانی بھی سونی بڑھاپا بھی سونا دنیا بھی سونی آخرت ایتھے جتنے بیٹھے میرے بزرگ بھی جوان بھی بچے بھی 100 سال بعد انہاں وچ کوئی ایک بھی نہیں ہوئے گا بے شک سب توڑ جان گے جڑے سارے ملک میں خوراک دی صورتحال ہے لیکن 100 سال بعد انہاں وچ کسے دا نام زندہ اگر ہونا ہے کاظم لجپال دی طرح تے حضور دی وجہ تو حق کیا بات کسے دا نام اگر زندہ رہنا قبلہ امیر المجاہدین دی طرح تے صرف حضور دی وجہ تو تاجدار گولڑا دی طرح ساڈے اکابرین دی طرح جناب اعلیٰ
اور اج تو لے کے میرے کریم آقا لجپال آپ دی ظاہری حیات تک جنہ جنہ میرے کریم آقا دی غلامی کیتی کسے دا نام رہنے تے صرف رسول اللہ دی وجہ تو پار دیا تو پار دیا بولا گل ساری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آخری شعر